السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، اردو اتالیق یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائی آپ سے مخاطب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، فیڈرل بورڈ اسلام آباد پاکستان 11ویں اور 12ویں جماعت کی اردو حصہ معروضی کے 20 میں سے 20 نمبرز لینے کے لیے دیے گئے لنک پر کلک کر کے سبسکرائب شیئر کیجیے اور گھنٹی کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ لیکچرز کے اس سلسلے کے ہر نئے لیکچر کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ جی، اس سلسلے کا پہلا لیکچر حاضر خدمت ہے سامعین ناظرین، جس کا موضوع ہے صنائع بدائع۔ علم بدیع میں لفظ بدیع جو ہے یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ اسم مذکر ہے، مؤنث بدیعہ ہے۔ بدیع کے لغوی معنی عجیب، انوکھا، نادر، اچھوتا، موجد، خالق، بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا۔ بدیع اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ علم بدیع کی تعریف، اصطلاحی تعریف، ایسا علم جس کے ذریعے کلام میں لفظی اور معنوی خصوصیت کی بدولت اچھوتا پن پیدا کیا جائے، علم بدیع کہلاتا ہے۔ ایک انتہائی آسان اور سہل ایگزامپل کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے میں علم بدیع، علم بیان، علم الصرف، علم النحو اور صنائع بدائع یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کہ ہم ایک پلاٹ خریدتے ہیں اور پلاٹ خریدنے کے بعد اس میں ہم اس کی بنیادیں، گھر بنانے کے لیے، مکان بنانے کے لیے اس کی بنیادیں کھدواتے ہیں۔ بنیادیں کھدوانے کے بعد ان بنیادوں میں ترتیب سے پہلے پہلی اینٹ رکھتے ہیں اور اس کے بعد دوسری، پھر تیسری، اور بالکل اسٹریٹ لائن میں بنیاد میں ہم اینٹیں لگاتے چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد بالکل سیدھی دیوار اور اوپر کی طرف لیول میں بالکل دیواریں قائم کرتے ہیں۔ تب دیواریں قائم کرنے کے بعد، دیواریں بنانے کے بعد ہم اس کے اوپر چھت ڈالتے ہیں، لینٹر ڈالتے ہیں، اور یہ دیواریں اس وقت بغیر پلستر کے ہیں، لینٹر بغیر پلستر کے ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے کیا کیا، یونٹس یعنی اینٹ، ایک اینٹ رکھی، پھر دوسری، پھر تیسری، اس طریقے سے ترتیب میں اینٹیں لگاتے گئے تو یہ دیوار بنی۔ تو یہ علم الصرف ہے۔ علم الصرف جو ہے یہ وہ علم ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم ایک لفظ سے بہت سارے الفاظ بناتے ہیں، ان کو ترتیب دیتے ہیں۔ اور علم الصرف کی حیثیت بنیاد کی ہے۔ کلام میں یہ گویا جو ایک بلڈنگ ہے، ایک گھر ہے، یہ کلام کی حیثیت ہے۔ بمنزلہ کلام بمنزلہ گھر اور عمارت کے ہے، اور اس عمارت کی بنیاد علم الصرف ہے۔ جس طریقے سے کلام مختلف الفاظ کے مجموعے سے بنتا ہے، تو جس طرح دیوار اینٹوں کے مجموعے سے بنتی ہے، دیواریں بنتی ہیں، تو اسی طرح کلام جو ہے وہ بھی مختلف الفاظ کے مجموعے سے بنتا ہے۔
تو گویا ایک لفظ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا اور تیسرے لفظ سے چوتھا لفظ بنانا، مصدر سے اسم مصدر سے ہم مختلف فعل بناتے ہیں اور الفاظ کی صورتیں بدلتی جاتی ہیں۔ تو یہ علم الصرف ہے، بنیاد علم الصرف ہے۔ علم الصرف جو ہے وہ کلام میں بنیاد کی حیثیت رکھتا ہے، جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ عمارت کی بنیاد، یہ علم الصرف ہے، کلام کی بنیاد۔ اس کے بغیر ہم کلام نہیں بنا سکتے۔ ایک لفظ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یعنی فعل، فعل سے فاعل، فاعل اور اسی مصدر سے فعل، مصدر سے فاعل، پھر مصدر سے ہی مفعول بناتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہم نے دیواریں قائم کر لیں، اس کے اوپر چھت ڈال لی، لیکن پلستر نہیں کیا۔ ابھی پلستر ہم نے نہیں کیا، تو یہ گویا دیواریں اور چھت یہ علم النحو ہے، علم النحو کی مانند ہے۔ بغیر پلستر کے دیواریں اور چھت یہ علم النحو ہے۔ مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم الفاظ کو ترتیب دے کر، الفاظ کو جوڑ کر، الفاظ کو ملا کر ایک جملہ بنا لیتے ہیں۔ ایک جملہ بنا لیتے ہیں کہ فعل، فاعل اور مفعول ان لفظوں کو ترتیب دے دیتے ہیں۔ ترتیب دینے کے بعد یہ ایک جملہ بن جاتا ہے۔ وہ مانند ان دیواروں کے ہے، مانند اس چھت کے ہے جو کہ بغیر پلستر کے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ بغیر پلستر کے دیواریں ہم نے کھڑی کر لیں اور اس کے اوپر چھت بھی ڈال لی اور دروازہ بھی لگا لیا۔ اب اس کے بعد اس گھر کے اندر گزارا کرنے کے لیے، کرائے سے جان چھڑانے کے لیے ہم اس کے اندر رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ گویا جملہ بنانے کے مترادف ہے۔ جس طرح کلام کے لیے ہم نے جملہ بنا لیا علم الصرف کے ذریعے سے، علم الصرف میں جملے کے جوڑ توڑ کیے جاتے ہیں اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس میں کون سا لفظ فعل ہے، کون سا لفظ فاعل ہے اور کون سا لفظ مفعول ہے، اور کون سے متعلقات فعل ہیں اور کون سے امدادی افعال ہیں، معاون افعال ہیں۔ اور ترکیب جو ہے، جملوں کی ترکیب کا علم ہمیں یہ فن علم النحو سے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 1 علم الصرف عمارت کی بنیاد کی مانند ہے۔ نمبر 2 علم النحو یہ بغیر پلستر کے دیواریں اور چھت کی مانند ہے کلام میں۔ نمبر 3 دیکھ رہے ہیں آپ علم بیان۔ علم بیان جو ہے یہ پہلے تو بالکل سادہ اور سمپل جملے تھے، فعل، فاعل اور مفعول کے ذریعے سے، فعل، فاعل اور مفعول کے ذریعے سے ہم نے جملہ بنا دیا، ترکیب بنا دی۔ اس کے بعد یہ بالکل جملہ سادہ اور سمپل تھا۔ اب ہم نے کیا کیا، جس طریقے سے یہ دیواریں پہلے سمپل تھیں، سادہ تھی، بغیر پلستر کی تھی، اب ہم نے اس گھر کا پلستر کروا دیا، تو اس گھر میں اور دیواروں میں اور چھت میں فنیشنگ آ گئی، صفائی اور ستھرائی پیدا ہو گئی۔ پہلے کی نسبت یہ ہمارا گھر، یہ ہمارا مکان، یہ ہمارا کمرہ خوبصورت محسوس ہوا، خوبصورت لگا۔ اور علم بیان جو ہے، جو ہم نے علم النحو کے ذریعے سے وہ جملوں کی ترکیب میں جملے بنا لیے، تو اب ان جملوں میں علم بیان جو ہے وہ پلستر کی حیثیت رکھتا ہے کہ ان جملوں میں مزید تھوڑی سی سجاوٹ، خوبصورتی اور بہتری پیدا ہو جاتی ہے علم بیان کے ذریعے سے، جس میں تشبیہ، استعارہ اور کنایہ، مجاز مرسل، یہ جب ان اصطلاحات کا استعمال کیا جاتا ہے تو یہ اس پلستر کی مانند ہے۔ تو ان کے ذریعے سے کلام میں، جملوں میں تھوڑی سی خوبصورتی مزید بڑھ جاتی ہے۔ اور نمبر 4 جو ہے اس میں بیٹا یہ دیکھیے علم بدیع ہے نمبر 4 پہ، اور علم بدیع جو ہے اس گھر اور اس مکان، اس کمرے کے رنگ و روغن اور نقش و نگار کی مانند ہے۔ جس طریقے سے یہ گھر بنانے کے بعد اس کی دیواروں پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ پلستر کر دیا گیا،
اور چھت کا لینٹر بھی اندر سے پلستر کر دیا گیا، اوپر سے بھی پلستر کر دیا گیا، اور اب ہم نے فرنٹ والی دیوار جو ہے اس کو بھی پلستر کر دیا گیا۔ تو یہ علم بدیع ہے۔ کلام میں علم بدیع جو ہے، جس طرح اس گھر کو پلستر کے بعد رنگ و روغن اور نقش و نگار کرنے سے مزید خوبصورتی پیدا ہوئی، مزید اس گھر کا حسن بڑھ گیا، تو اسی طرح کلام میں علم بیان کے علاوہ، علم بیان کے بعد علم بدیع جو ہے اس کے ذریعے سے کلام میں مزید حسن، مزید جمال، مزید خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے، جس طرح اس گھر کو رنگ و روغن اور نقش و نگار کے ذریعے سے مزید سجا دیا گیا اور خوبصورتی پیدا کر دی گئی۔ تو یہ علم بدیع ہے، اور یہ علم بدیع کلام میں رنگ و روغن اور نقش و نگار کی حیثیت رکھتا ہے۔ میرے خیال میں آپ لوگوں کو بیٹا بہت خوبصورت انداز میں، بہت آسانی سے علم بیان، علم بدیع، علم نحو اور علم الصرف، علم الصرف یہاں سے چلیے گا، نمبر 1 پہ علم الصرف، نمبر 2 پہ علم النحو، نمبر 3 پہ علم بیان، نمبر 4 پر علم بدیع۔ یہ ترتیب یاد رکھیے گا، اور اسی طریقے سے پہلے بالکل سادہ، اس کے بعد تھوڑی سی فنیشنگ، صفائی ستھرائی آ گئی، اس کے بعد مزید صفائی ستھرائی آ گئی، اور اس کے بعد اس سے زیادہ سجاوٹ اور نقش و نگار اور خوبصورتی پیدا ہو گئی۔ تو علم بدیع جو ہے اس میں صنائع بدائع ساری کی ساری اس میں آتی ہیں۔ اب ہم مزید آگے بڑھتے ہیں۔ تو علم بدیع کی تعریف آپ نے سمجھ لی، اب ہم صنائع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صنعت کی جمع ہے، اور یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ یہ یاد رکھیے گا لازمی، ہر لفظ کی اصل آپ کو معلوم ہونی چاہیے، ہر اصطلاح کی، کہ یہ لفظ کس زبان کا ہے۔ صنعت کی جمع ہے، صنعت کی جمع ہے، اور یہ اسم مؤنث ہے۔ صنعت کے لفظی معانی، ایک لفظ کے کئی لفظی، لغوی اور حقیقی معنی ہوتے ہیں عربی میں، تو بہت سارے اس کے معنی ہیں صنعت کے۔ صنعت کا معنی پیشہ، ہنر، دستکاری، بنائی ہوئی چیز، مصنوعی چیز، مصنوعات، سجاوٹ، کاریگری، حسن کاری، نکتہ آفرینی، غیر حقیقی ہونا، مصنوعی ہونا۔ اب علم بیان کی تعریف، علم بیان کسے کہتے ہیں؟ علم بیان یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، اصل عربی ہے اس کی، اسم مذکر ہے، بیان اسم مذکر ہے۔ علم بیان کا موضوع، ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے۔ تو جس طرح قرآن پاک جو ہے اس کا موضوع انسان ہے، اور اس کا مقصد ہدایت انسان ہے۔ تو علم بیان کا موضوع، لفظ اور اس کا معنی ہے۔ علم بیان کی تعریف، وہ علم جس میں ایک معنی کو مختلف اور متعدد طریقوں سے ظاہر کرنے سے بحث کی جاتی ہے۔ علم بیان ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیا جائے کہ ایک کے معنی دوسرے سے زیادہ واضح اور دلکش ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس کے بعد علم بیان کے موضوع کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ علم بیان کا موضوع کیا ہے۔ علم بیان کا موضوع دیکھیں، آپ خاکہ میں دیکھ رہے ہیں کہ لفظ اور معنی، علم بیان کا موضوع لفظ اور معنی ہے، اور علم بیان کا مدار اور انحصار جو ہے وہ کس چیز پر ہے؟ وہ یہ 4 چیزیں ہیں، 4 اصطلاحات ہیں: تشبیہ،
استعارہ، مجاز مرسل، کنایا، یہ چاروں کی چاروں اصطلاحات جو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سامنے، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا، یہ چاروں اصطلاحات علم بیان سے تعلق رکھتی ہیں، اور ان کے ذریعے سے جیسا کہ آپ نے یہ دیکھیے، جیسا ان کی حیثیت تشبیہ، استعارہ اور کنایا، مجاز مرسل کی حیثیت اس بلڈنگ میں جس طرح پلستر کی حیثیت ہے، اس طرح کلام میں علم بیان کی حیثیت ہے۔ کلام میں علم بیان کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ اس گھر میں سادہ دیواروں کے بعد اس کے ان دیواروں پر اور چھت پر پلستر کر دیا جائے تو فنیشنگ پیدا ہو جاتی ہے، صفائی اور ستھرائی آ جاتی ہے۔ تو اسی طرح علم بیان کے ذریعے سے کلام میں صفائی اور ستھرائی اور فنیشنگ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارے اس سلسلہ لیکچر کا پہلا لیکچر مکمل ہوا، اختتام پذیر ہوا۔ اللہ تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔